السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2000 سے لے کر 2010 تک تحقیق کا سلسلہ جاری رہا، تو اس میں جو میں نے سیکھا، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، دین کے لیے ٹائم نہیں، دنیا کے لیے ہم عبد و دینار بنے ہوئے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی لیے دولت آگے ہے، ہم پیچھے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور دین کے ساتھ ہمیں لگاؤ رکھے۔ بات ہے مرد اور عورت کی نماز کا فرق۔ اس میں علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ مرد جیسے نماز پڑھے عورت بھی ویسے پڑھے، لیکن میں نے جو سیکھا اس میں صرف مسلکی تعصب ہے اور کچھ نہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ عورت جو ہے سمٹ کر رکوع کرے، سمٹ کر سجدہ کرے، اور بالکل جو ہے مرد سے الگ تھلگ ہو کر، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ عورت کی نماز جو ہے صحن سے بہتر ہے اندر پڑھے، اندر سے بہتر ہے کہ وہ اندر اوڑھ بنا کر جیسے اعتکاف بیٹھتے ہیں ویسے پڑھے۔ تو اس میں حرجی کیا ہے کہ عورت اگر نماز جو ہے وہ عورتوں کی طرح پڑھے، سطر جس میں زیادہ ہو، ویسے بھی دیکھنے میں برا لگتا ہے کہ جیسے مرد سجدہ کرے ویسے عورت کرے، جیسے رکوع مرد کرے ویسے عورت کرے، ویسے دیکھنے میں بھی علماء دیوبند بھی دلیل دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ تخصیص ہے، مرد جیسے سجدہ دے ویسے عورت نہ دے، جیسے رکوع مرد کرے ویسے نہ کرے۔ اور ہمیں جو بات رٹوائی جاتی تھی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب یہاں پہ صحابیات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا، ویسے تشریف فرمائی، امت تک یہ بات پہنچائی۔ اور اسی طرح خلفائے راشدین جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو بات ہے سمجھنے کی کہ اتنی سی بات ہے کہ عورت جو ہے مرد کی طرح رکوع نہ کرے اور مرد کی طرح سجدہ نہ دے، اور اس کا علیحدہ طریقہ بتایا گیا، تو اسی لیے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ باقی جس کو سمجھ نہیں آتی یا پھر مسلکی تعصب کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، وہ پھر ایسے ہی ہے، پھر طعن و تشنیع کرتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین کی جستجو نصیب فرمائے۔